الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ وہ 3 طلاق اکٹھی دے، 3 طلاق ایک لفظ کے ساتھ دے، 3 طلاق ایک مجلس میں دے، 3 طلاق کئی مجالس میں دے، 3 طلاق ایک دن میں دے، 3 طلاق کئی دنوں میں دے، جس طرح بھی 3 طلاق دے گا بہرحال وہ 3 طلاق ہی ہوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں کہ آدمی 3 طلاق اکٹھی دے اور پھر 3 طلاق ایک واقع ہو۔ اس لیے جو 3 طلاق کا محل ہوگا، جب تک عورت نکاح میں ہے اس کو 3 طلاق دے گا تو 3 طلاق ہی ہوں گی۔ اب اگر عورت ایسی ہے کہ جس سے نکاح ہوا، اس سے شوہر نے ہم بستری بھی نہیں کی اور اس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی نہیں کی۔ خلوت صحیحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خامند اور بیوی کو اس طرح علیحدگی ملے، اگر وہ آپس میں ملنا چاہیں تو کوئی بظاہر رکاوٹ موجود نہ ہو، اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اگر ایسی عورت ہو، اسے شریعت میں کہتے ہیں غیر مدخول بہا، یعنی اس عورت کے ساتھ شوہر نے ہم بستری نہیں کی۔ اگر اس کو ایک مرتبہ انت طالقن، تجھے طلاق ہے، میں نے طلاق دی ہے، یہ کہہ دیا تو یہ عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ عدت اس عورت کی ہے کہ جس سے شوہر نے ہم بستری کی ہو یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو۔ چونکہ ایک طلاق دینے کے بعد اب یہ نکاح سے نکل گئی، اب یہ محل طلاق ہے نہیں، اس لیے بعد کی 2 طلاقیں اس پر نافذ نہیں ہوگی۔ اگر ایسی عورت ہو کہ جس سے ہم بستر نہیں ہوا، اس عورت کو شوہر کہہ دے میں تجھے طلاق دی ہے، میں نے طلاق دی ہے، میں نے طلاق دی ہے، اس کو 3 طلاقیں نہیں ہوگی، اس کو 1 ہوگی۔ کیوں؟ جب اس نے بیوی کو کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی ہے، وہ نکاح سے نکل گئی اور اس کی عدت ہے ہی نہیں۔ اب اگلی جو انت طالقن کہا، وہ ایسے کہا جیسے اجنبی عورت کو کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا جو عورت طلاق کا محل ہو، اس عورت کو 3 طلاق دیں تو 3 طلاق ہی ہوتی ہیں، 1 طلاق نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں 2 طبقے ایسے ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ ان میں ایک طبقہ ہے رافضیوں کا اور ایک ہے مرزائیوں کا، اور مسلمانوں میں جو گمراہ ہیں ان میں سے غیر مقلدین کا نظریہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اس لیے میں اکثر طلباء سے گزارش کرتا ہوں، اگر کبھی 3 طلاق کے مسئلے پر غیر مقلدین سے مناظرہ کرنا پڑ جائے تو آپ دعویٰ یہ لکھا کریں کہ مرزائیوں اور شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ مرزائیوں اور شیعوں کا نظریہ ہے 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، اور یہ بات عوام کو سمجھائیں، انہیں کہ اس غیر مقلد سے کہہ دو یہ لکھ دے کہ شیعہ اور مرزائی 3 طلاق کے 1 ہونے کے قائل نہیں، یہ لکھ دے، وہ یہ بات کبھی بھی نہیں لکھے گا۔ اب عوام کو بات سمجھائیں کہ 3 طلاق کو 1 کہنا یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، 3 طلاق کو 1 کہنا رافضیوں اور مرزائیوں کا مسلک ہے، اور غیر مقلدین نے ان سے مسلک چوری کیا ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ 3 طلاق کو 1 طلاق والا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ سٹیج پر بھی 2-4 حوالے یہ دے دیں کہ 3 طلاق کو 1 کہنا مرزائیوں کا مذہب ہے اور 3 طلاق کو 1 کہنا شیعوں کا مذہب ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیعوں کی کتاب ہے المبسوط فی فقہ الامامیہ، اس کتاب کی جلد 5 صفحہ 4 پر ہے والطلاق ثلاث بلفظ واحد او فی طہر واحد متفرقہ لا یقع عندنا الا واحدۃ۔ شیعوں کا مسلک یہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 طلاق نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے۔ اسی طرح مرزائیوں نے اپنی کتاب بنائی ہے فقہ احمدیہ، 9 رکنی کمیٹی نے مل کر کتاب تیار کی تھی، اور مرزائیوں نے اس کتاب کے اندر اپنا مسئلہ لکھا ہے
فقہ احمدیہ کے نزدیک اگر 3 طلاق ایک ہی دفعہ دی جائیں تو ایک رجعی طلاق متصور ہوگی۔ فقہ احمدیہ صفحہ 80۔ تو پتہ چلا 3 طلاق کو ایک کہنا یا مرزائیوں کا مذہب ہے یا 3 طلاق کو ایک کہنا شیعوں کا مذہب ہے، اور ان لوگوں نے 3 طلاق کو مرزائیوں اور شیعوں سے چوری کیا ہے۔ اگر مسئلے کی بات نہ ہو اور ویسے کہیں 3 طلاق، 3 کو ایک کہنا طلاق مسئلہ نہ ہو، ویسے 3 کو ایک کہنا، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں بلکہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسائی اللہ، حضرت عیسیٰ اور مریم، یا یہ لوگ اللہ، حضرت عیسیٰ اور روح القدس، ان 3 کو 3 بھی مانتے ہیں اور ان 3 کو ایک بھی کہتے ہیں۔ نظریہ تثلیث، اگر نظریہ ہو 3 کو ایک کہنے کا تو یہ عیسائیوں کا ہے، اور اگر مسئلہ ہو 3 طلاق کو ایک کہنے کا تو یہ شیعوں اور مرزائیوں کا ہے۔ مسلمان نظریے کے طور پر بھی 3 کو 3 کہتے ہیں اور مسئلے کے طور پر بھی 3 کو 3 کہتے ہیں۔ تو یہ بات عوام کو اچھی طرح سمجھا لیں۔